ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے میں اسی شعر کے سائے میں عالم اسلام کا خوبصورت حوالہ عالمی مذہبی اسکالر حضور قبلہ عالم سید بادشاہ فخر السادات صاحبزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب الحسنی والحسینی زید مجدہ دامت برقاتم القدسیہ دامت برقاتم العالیہ آپ ہی کے حوالے مائک کر رہا ہوں کہ دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ عقیدت کے ساتھ بس آخری مرتبہ عقیدت کے ساتھ محبت سے آپ چادر لے کر بیٹھے رہیں، بس آواز آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص پیر طریقت، راہبر شریعت، جناب جانشین مخدوم ملت حضرت درویش محمد حامد رضا محسن صاحب نقشبندی مجددی مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف، آپ تشریف فرمانے اور صدارت فرما رہے ہیں، اور صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ احمد یار نمبردار صاحب مجددی یعقوبی، آپ بھی تشریف فرمانے، اور دیگر بھی سامعین و حاضرین، میں بھی تواڈے کول موجود ہاں، اور بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا کوشش کراں گا کہ دو چار گلاں تواڈے نال کراں۔ امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے۔ مجھے پتہ ہے تسی تھکے ہو، میں تواڈے تو زیادہ تھکیا ہوں، اور میرے تے تقریر فرض کوئی نہیں سنانا، یہ ذہن وچ رکھنا، نہ تقریر میرے تے فرض ہے، نہ میرے تے سنانا فرض ہے، نہ تواڈے تے سننا فرض ہے۔ جے تھکے ہو تو میں اگے انہوں نے آکھیا کہ بھئی پیر صاحب نوں آنے دعا کر دیو، جے کوئی دو گلاں سننیاں نے تو پھر تھوڑا جا تانوں بولنا پینا ہے۔ بس چند الفاظ قرآن کریم جو جڑے تلاوت کیتے نے، وحدہ لا شریک رب نے فرمایا جدوں کوئی بندہ دنیا تو چلا جائے تو سانو حکم ہے، قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی سنت ہے، نبی دے صحاب اولیاء امت علماء حق ہمیشہ ایک جملہ قرآن کریم دا الفاظ تلاوت کر دینے، قالو ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ فرمایا سب تو پہلی گل یہ کہ ہر چیز اللہ دی ہے، ہر چیز اللہ دی ہے، وہی مالک و خالق ہے، وہی رازق ہے۔ حضرت ذی وقار کیونکہ صاحب عرس جناب پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا جناب صوفی غلام حسین صاحب نقشبندی جڑے کہ خادم سن آستانہ علی احمد پور شریف تھے، انہوں دا عرصے پا کے تو 11 سال ہو گئے نے آپ نے اس دنیا تو پردہ فرمایا، اور اج انہوں دا 11واں عرصے پا کے، اور جدوں بھی کوئی انسان دنیا تو جائے، چاہے وہ ولی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، عام انسان ہوئے، حکم یہ کہ آکھنا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس جملے دی سانو سمجھ آ جائے کہ سارے مسئلے حل ہو جاندے ہیں۔ پہلا تصور یہ ہے
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। इंसान दी साड़ी जान, साडा माल, साड़ी हर चीज़ का मालिक हकीकी कौन है? अल्लाह वाहदहु ला शरीक। दुनिया के उत्ते वो बंदा परेशान होंदा है जेड़ा इस गल नूं समझदा नहीं। जेड़ा इस गल नूं समझ जांदा है वो न दुनिया ते परेशान होंदा है न अगे परेशान होंदा है। जिस बंदे ने समझा कि मैं अपनी मर्जी चाहना, जो मैं चाहना वो मैं करा, जो मेरा दिल करता वो मैं करा, इस चीज़ का मैं ज़मीन ते कब्ज़ा कर ला, ये माल और दौलत ते कब्ज़ा कर ला, इंसानों ने अपना महकूम बना लवा, खुद मैं माज़अल्लाह दुनिया ते इंजते लोग भी आए जिन्हें अपने आप को खुदा कहलवाया, मगर याद रखना ना वो रह नहीं तो ना असा रहना। हर शख्स ने दुनिया तो जाना है। हुण सानू करना की चाहिए? पहली गल याद रखना कि असी लभने कामयाबी। केड़ा बंदा जिहड़ा कामयाब होवेगा, केड़ा बंदा जिहड़ा तरक्की करेगा, केड़ा बंदा है वो दुनिया के उत्ते आके समझते हैं कामयाबी इहदा नाम है कि बंदे कोल बहुत सारे मुरब्बियां दा मालिक होवे, जमीनां दा मालिक होवे, जायदादां दा मालिक होवे, तो लोग कहते हैं जी यह कामयाब हो गया। अगर वो कोल बैंक बैलेंस है, बिलियन रुपीज़ ने वो कोल भरिया पिया, वो बैंक भरिया है, तो आखेगा जी वेखो मैं तो कामयाब हाँ, मेरे को इतनी दौलत है। अगर हीरे जवाहरात का अंदाज़ा लाइए तो जिसके को पैसा आ गया, दौलत आ गई, सोना आ गया, चांदी आ गई, हीरे जवाहरात आ गए, उन्हें आख्या जी मैं कामयाब हो गया। किसी बंदे ने समझा कि शायद मैं अफसर लग जा, मेरे को ताकत आ जाए, इक़्तिदार आ जाए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन याद रखना मैं ये नहीं कहता कि कामयाबी नहीं, यकीनन एक कामयाबी है, मगर ये मुकम्मल कामयाबी नहीं, ये अधूरी कामयाबी है। दुनिया का माल अल्लाह की नेमत है, दुनिया की दौलत अल्लाह की नेमत है, इक़्तिदार अल्लाह की नेमत है जो उहदे हुक्म के तहत खर्च किया जाए थे। ये सारियां अल्लाह दी नेमतां ने, मगर दुनिया का माल, दौलत, पैसा, जागीर, ये ताकत, इक़्तिदार, बादशाह ते हकीकी कामयाबी नहीं। अगर ये हकीकी कामयाबी होवे तो फिर तो दुनिया तो नमरूद भी कामयाब है। उहदे कोल माल भी, दौलत भी, पैसा भी, इक़्तिदार भी, बादशाही भी। क्या दुनिया से कोई कह सकता है नमरूद कामयाब है? बोलो। अगर ये मालो दौलत और दुनिया ही हासिल करना कामयाबी है तो फिर तो फिरौन भी कामयाब है, फिर तो शद्दाद व हमान भी कामयाब है। इन वो लोग ने जिन्हों लोगों ने अपने सामने झुकाया, अपने सामने माज़अल्लाह सजदे करवाए, अपने आप को खुदा कहलवाया, मगर याद रखना ये कामयाब नहीं। दुनिया का माल और दौलत अबू जाल दे कोल भी, अबू लहब के कोल भी, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया, इन्हां सब दे कोल माल और दौलत है। मगर क्या कोई कह सकता है कि मक्के का सरदार अबू जाल भी सी, माल भी सी, दौलत भी सी, तजारत भी करता सी, गुलाम भी सन, कनीज़ा भी सन, क्या अबू जाल कामयाब है? नहीं। फिर कामयाबी किनू कहते हैं? किस चीज़ नूं असीं कामयाबी समझांगे? सामीने ज़िवकार याद रखना, एक पासे नमरूद है, माल, दौलत, पैसा, एक पासे सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने। कामयाब नमरूद नहीं, कामयाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। कामयाब फिरौन नहीं, कामयाब कौन है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब ने। याद रखना अबू जाल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया ये कामयाब नहीं, कामयाब अबू बकर सद्दीक ने, कामयाब उमर फारूक ने, कामयाब उस्मान गनी ने, कामयाब मौला अली ने। याद रखना कामयाब अगर माल और दौलत वेखो तो यजीद दे कोल माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, इक़्तिदार भी है। उस इक़्तिदार दे कायम रखने वास्ते उन्हें केड़ा जुल्म जड़ा नहीं किया। काबे ते हमला उन्हें करवाया, मदीना तैयबा ते हमला वाक़या हरा उन्हें करवाया, इमाम अली मुकाम की शहादत हुई, मगर शहादत इमाम तो बाद 3 साल हुकूमत नहीं कर सकिया। माल, दौलत, पैसा, सिपाह, फौज, मगर याद रखना यजीद कामयाब नहीं, दौलत लैके भी कामयाब नहीं, माल हासिल करके भी कामयाब नहीं, इक़्तिदार लैके भी कामयाब नहीं। यजीद कामयाब नहीं, हुसैन कल भी कामयाब है, हुसैन अज भी कामयाब है। तो सानू कम अज कम सोचना चाहिए कि कामयाबी कहते किनू नहीं। बल्कि तुसी अगर लाहौर जाओ ना
تے لاہور دریائے راوی دے کنارے تے 2 دربار نے. ایک وقت تے بادشاہ دا مقبرہ جہانگیر شدرے ول جاؤ تے مقبرہ جہانگیر کئی ایکڑ زمین تے محیط ہے. جدو نکلدا سی تو دے نال سپاہ ہزاراں فوجی با ادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لیا رہے نے. لوگ سر چکا لیندے سن, کوئی بولدا نہیں سی. او دے منہ چوں نکلیا ایک ایک حرف جڑا قانون بندا سی. او مقبرہ جہانگیر ہے. اج اوتھے کوئی جا کے قرآن نہیں پڑھدا, اج کوئی جا کے اوتھے نبی تے درود پڑھ کے اصالے ثواب نہیں کردا. ٹکٹ لے کے جاندے نے, سیر کر کے آندے نے, اوتھے پھر کے باغ ویکھ کے پھر آندے نے آ بادشاہ دی قبر ہے. وہ دنیا دا بادشاہ سی جن نے سراں تے حکومت کیتی. تے راوی دا کنارہ اگے نال جویں کراس کرو نا راوی دا پل تے اگے آؤ تے ایک سبز رنگ دا گنبد ہے جتے بابا داتا علی اجویری بیٹھا ہوا ہے. انہاں دے نال کوئی سپاہ نہیں سی, کوئی فوج نہیں سی, کوئی اسلحے والے بندے نہیں سن, مگر وہ دریائے راوی دے کنارے حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے جنہاں ساری زندگی اوتھے ہی زندگی گزاری ہے, اوتھے ہی آپ دا مزار بنے ہیں. فیصلہ جو لاہور جا کے کرو انہاں دوہاں چوں کامیاب کون ہے؟ مقبرہ جہانگیر چ رہن والا او قبر کامیاب ہے یا راوی دے ارلے پاسے جڑی داتا علی اجویری دا مزار ہے وہ کامیاب ہے؟ تو فیصلہ یہ کرنا پوے گا کہ دنیا دا مال, دنیا دی دولت, دنیا دا پیسہ یہ تے کسے سچی گلتے ہوئے صدا نہ باغی بلبل بولن, صدا نہ باغ بہاراں, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ صحبت یاراں. کسے دے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری. کسے دے نال جی میں پڑھا تو میرے نال پڑھ لو گے, کیونکہ میں 12 بجے تو بعد اگے مینوں نمان صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب تسی تقریر تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے. میں کہ مینوں یہ دھیان رکھا جو 12 بجے تو بعد تقریر بھول جاندی. بس سچی گل نیند آئی ہوندی ہے تو بندہ مسئلہ کو غلط نہ کر پوے. سب 6-7 گھنٹے سفر کر کے آیا تو اگوں پھر 6-7 گھنٹے کرنا ہے, تساں تے اتھی سو رہے تے جے تسی مینوں جگایا تو ہوئے سکتا ورنہ سویرے نہ آکھا جی شاہ ہوری تقریر پٹھی کر گئے. اب میں تمہیں صحیح پہ دسنا میں ادھا ستا جی تے ہن تساں جاگنا ہے تو میں جاگنا ہے, تے جے تسی بھی ستے ہو تو پھر دعا ہی ہونی جی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پڑھو گے میرے نال انشاءاللہ. تو مطلب رب بھی پڑھائے. وہ پڑھو گے آپ بیلی آلے بھی نہیں بولے. پڑھو گے چلو. کسے دے نال وفا نہیں کیتی, آکھو نا ذرا کسے دے نال وفا, کسے دے نال وفا نہیں کیتی. کسے دے نال وہ وفا نہیں کیتی. اس دنیا بے اعتباری. وہ ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے کہ سارے ٹر گئے بارو تے بندیا جپ لے وہ نام اللہ دا. وہ بندیا جپ لے وہ نام اللہ دا. تے نہ روئی ٹر دی اے زمین تے صدا کسے بہ نہیں رہنا. صدا نہ باغی بلبل بولن, صدا نہ باغ بہاراں, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ صحبت یاراں. پاویں کوئی بادشاہ ہووے, پاویں کوئی فقیر ہووے, پاویں کوئی امیر ہووے, پاویں کوئی شاہ و گدائی ہووے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. وہ سارے ٹر گئے مل کے سارے میرے نالا کوئی کسے دے نال وہ وفا نہیں کیتی. اس دنیا بے اعتباری.
ओए इत्थे किसे दे पैर नहीं लगे ते सारे टुर गए। मिलके कोई बंदा खामोश ना रहे, सारे मिलके मेरे नाला कोई सारे टुर गए बारो, ओए सारे टुर गए। नहीं जे ते तुसा इंदी तकरीर करनी है तो मैं उन्हें रोटी खा बैठा तो भुखिया मैं वापस को नहीं जाना। तो तुसा भी लंगर वाले इन्होंने खवाता जे कि खाने है तो तुसी रजे नहीं पे बोलते यार। तुहानू मैं अगे आख्या मैं तरले को नहीं करने, सुननी जे तकरीर तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्ज थोड़ा ही है। मैं तो पहला आख्या मैं वादा किया सी मैं पहुंच गया वहां, हुण अगों आके तुसी नहीं बोलो तो कसूर मेरा कोई नहीं जे। मिलके मेरे नाल आको, सारे मिलके मेरे नाल आको, सारे टुर गए वारो। दाएं बाएं वेखो को मुर्दा ते नहीं बैठा, जरा जिंदा हो बोले मेरे नाल, होए सारे टुर गए बारो ओ बारी। पा साडे बाप साडे दादा साडे परदादा ना कोई बादशाह ना उदी बादशाहत रह गई, ना कोई वजीर रह गया, ना उदी वजारत रह गई, ना कोई सदर रह गया, ना उदी सदारत रह गई। भावें आलिम पीर मौलवी है, भावें फकीर बादशाह है, वो सारे टुर गए बारो ओ बारी। ते बंदिया जप ले कोई नाम अल्लाह दा, ते ना रोवी ओए ना रोवी टुर दी बारी। जेड़ा दुनिया ते आया उन्हें जाने मत समझ दौलत तेरी कामयाबी, पैसा तेरी कामयाबी, ना ना कामयाबी ये वे जदों दुनिया तो जावे उदों तेरे चेहरे ते मुस्कुराहट होवे। भावें दौलत तू नाम ही तेरे कोल होवे, पैसा नाम ही होवे, मगर तेरा रब राजी, तेरा रसूल तेरे ते राजी होवे, फिर समझिया जे कामयाब आ। ते जे निरा माल दौलत छड़ के तुर गया ना तो कामयाबी को नहीं, क्योंकि ना माल नाल जाना है, ना दौलत नाल जानी, ना पैसा जाना। अज तक मैं नहीं सुनिया किसी आख्या वे जो मैं मरा तो मेरी रजिस्ट्री इंतकाल जेडे कागज ने फरदा मेरे नाल कबर च रखिया, कदी किसी आख्या नहीं, क्योंकि नाल जांदा ही नहीं। ते जिन्ने नाल नहीं जाना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰੀਏ ਸਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਗੁਜਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੋਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਗੋਦਾ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੈ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬੋੜ ਭੂੰਡ, अच्छा पठान ने तुहाडे इलाके तो कुछ होर ही आंदे होने ने, सानू आउंदा ही नहीं। तो बहरहाल बाबे वो गोदा साडे दे जुबान च गोदा कहंदे ने, गोदा ही जी काले रंग दा हुंदा है, काला शाह ते गोहे दे विच ही रहिंदा है। वो कदी तुसी ना हुण जे नहीं जे पता ना मुंडियां छुंडियां ना मझां वेखियां ना इन्हां नूं गोहे दा पता, इन्हां नूं ते सोशल मीडिया दा पता है कि ना नैट किवें चलाना है ते ना फलानी किवें चलानी। वो सवेरे जाके ना वेखिया जे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ रंग ਦਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਨੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਅਸਾਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਹੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੋਹੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਜ ਗੁਲੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਟੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਖੋਡੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹ ਗੁਲੇਲੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਹੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਗੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਰਾਖ
پھر ماردا سر کدی پیر ماردا وہ جویں گویا کٹھا کردا اونجی وہ کھلر جاندا تے پھر خالی ہاتھ جڑا نا کھوڈے ٹر جاندا ہے. سچی گل ہے بندے دا ایو ہی حال جے سارا دن لگا رہندا جے محنت کر مزدوری کر ملاں لا لے کوٹھیاں بنا لے پلازے بنا لے. میں یہ نہیں کہندا کہ نہیں ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کو دنیا دی پلائیاں منگو رزق اللہ دی نعمت ہے بالکل رب نہیں آندا تسی بھوکے مرو بالکل نبی دی شریعت نہیں کہ ہر شے چھڑ چڑا کے جنگلاں ٹر جو مگر رزق حلال ہوے حرام دا جڑا نا وہ نہیں حلال ہوئے تو رب کو چوکھا منگو نا یا اللہ رزق حلال بھی دے تے چوکھا بھی دے مگر انج نہ ہوئے کہ گندگی کٹھے کر دے رہو حرام رشوت سود تے ہر چیز لوکاں دے یتیماں دا مال مسکیناں دا مال تے کٹھا کر کر کے ملاں بنا لو تے جدو موت دی کھوڑے جانا نا قبر چ پھر کملے نو پتہ لگنا ہے اوے میں باہر ڈھیر چوکھا لا بیٹھا قبر تے چھوٹی ہے پھر انہوں سمجھ آنی ہے. سامعین جی وقار یاد رکھیا جے او ڈھیر نہ لایا جے جڑا نال نہیں جے کھڑنا ڈھیر او لایا جے جڑا تواڈے نال جانا ہے رزق حلال ہوے تے آپ بھی کھاؤ اپنے بچیاں نو کھاؤ چنگا پاؤ چنگی سواری رکھو اپنے بچیاں نو ماں باپ تے خرچ کرو رشتہ داراں تے اللہ دی راہ خرچ کرو او دا کوئی نقصان نہیں. تے جے یتیمہ مسکینہ دا ظلم کر کے مال کٹھا کیتا تے پھر یاد رکھیا جے کسے دے نال وفا نہیں کی پھر تے جڑا دنیا چھڑ کے آخرت جانا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت تو یاد رکھیا قرآن آندا ہے پہ ان للہ اے تیرا مال ہی نہیں مال کے حقیقی میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو سامعین جی وقار عام بندیاں تے اللہ دے بندیاں فرق ہے وہ دنیا دا مال کٹھا نہیں کردے دنیا حرام نہیں کھاندے وہ دنیا دے اوتے رہندے نے مال بھی آوندا ہے جویں آوندا اللہ دی راہ وچ خرچ کردے رہندے نے. جنہیں حرام مال کٹھا کر لیا رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے پہ ہوئے بے حیا سجن دے نالوں کوئی ساتھ جڑے دا چنگا بے حیا بے حیا سجن دے نالوں کوئی ساتھ جڑے دا چنگا کوئی حرام کمائی دے گوشت نالو کوئی ساگ سروں دا چنگا. سارے مل کے میرے نالا کو یہ اولیاء اللہ یہ نیک بندے انہاں دا تعلق بھی نیکاں دے نال ہوندا ہے یہ بے حیات بدبختاں دے نال نہیں. یہ کدی داتا علی حجویری دے غلام بندے نے ماہ مہر علی دے غلام بندے نے تاجدار بریلی دے حضرت مجدد فیضانی اولیاء اللہ بابا فرید یہ سارے وہ لوگ نے جنہاں نے نیکاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے ہوندے نے یہ بے حیاواں کول نہیں جاندے جدوں جاندے نے لج پالا کول جاندے نے اللہ دے ولیاں دے کول جاندے نے جن نے برے نال دوستی بنائی جن نے حرام کھادا یاد رکھیا جو بے حیا سجن دے نالوں کوئی ساتھ جڑے دا چنگا تے حرام کمائی دے گوشت نالو کوئی ساگ سروں دا چنگا. تو سامعین جی عرض کرنا پیا کامیابی حقیقی کنو آندے نے رب ذوالجلال نے بھی قرآن کریم اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. رب کائنات نے فرمایا مینوں زمانے دی قسم ہے وہ انسان تو نقصان وچ تو خسارے وچ تو گھاٹے وچ پیا جانا ہے. میں سمجھنا میریاں گڈیاں آ گئیاں میں کامیاب ہو گیا میرے کول مال آ گیا میں کامیاب ہو گیا میریاں زمیناں بن گئیاں میں کامیاب
کامیاب ہو گیا میرے پلازے تے ملا رب نے نانا مینوں قسم زمانے دی ان الانسان لفی خسر وہ جو تو لے کے جمع کیتا ہی تو خسارے بیچے اے تیرے نال نہیں جانا بلکہ الٹا ادا تو حساب دینے اے میرے مولا کیا ہر انسان خسارے بیچے یا فرمانا نانا استثناء بھی اللہ نے بیان فرما دیتا یا اللہ اسی کامیاب کیویں ہوئیے رب فرماندا ہے الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات دو شرطاں رب نے کنیاں شرطاں دتیاں نے دو یا اللہ کیویں خسارے تو بچیے کامیاب کیویں ہوئیے رب فرماندا ہے دو گلاں یاد رکھیا جے پہلیاں ابتدائی بنیادی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہلی شرط ہے کامیابی دی پہلی ضمانت ہے بندہ مومن ہوئے کی ہوئے مومن جنی مرضی عبادت کر لے جے ایمان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ایمان بنیاد ہے ایمان کی ہے اور ایمان کی ہے کیوں بے لیو ایمان کی نو آندے نہیں تو سا کوئی شاہ جی سانو پتہ ہوندہ سی تانو ہی ساتھ دے وہ ایمان کی ہے ساڑھے پنڈان دے ویتے ایمان آنے داڑی لمبی ہوئے پگ وڈی ہوئے جبہ پایا ہوئے تسبیح پھڑی ہوئے قرآن پڑھدا ہوئے نمازاں پڑھدا ہوئے اذاناں دیندا ہوئے جنہاں بڑیاں اللہ اللہ کردہ ہوئے اسی آنے ماشاءاللہ جی بڑا مومن ہے انجی گل لے وہ بولتے چھڑو یار انجی گلے خان صاحب پورا سر پہ لاندے ہو چھاٹا کے دی زبان لاؤ وہ دسو اے اسی ایمان آنے ہاں میں کتے پیر صاحب بھی تشریف فرمانے علماء بھی میں کسے قرآن دی آیت دا ترجمہ نہیں پڑھیا رب نے فرمایا ہوئے داڑھی لمبی ہوئے تو مومن وڈا ہوندہ ہے جے کسے پڑھیا تو من دسو کیا کہ قرآن دی کسے آیت دا ترجمہ ہے وے کہ جیڑا ہر سال روزے رکھے ہو پکا مومن بندہ ہے کسے قرآن دی آیت دا ترجمہ کسے حدیث ہے چاہیا ہوئے کہ پاگ وڈی ہوئے تو مومن وڈا ہے دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں نہ ایمان جے نہ داڑھی ایمان جے نہ دستار ایمان جے نہ قرآن دی تلاوت ایمان جے نہ روزہ ایمان جے نہ حج ایمان جے نہ کوئی نماز پڑھنا ہوئے سکتا نمازی بھی پکا ہوئے تو بے ایمان بھی وڈا ہوگا ہندہ ہے انجھے میں تسی سمجھو میں مذاق کرنا پہ it's not fun ہو سکتا ہے داڑھی وڈی ہوئے تو مومن بھی کوئی نہ ہوئے میں تو مثال دے دینا مولانا ظفر علی خان دا پتہ جے تحریک پاکستان بڑا انہوں دا کردار سی مولانا ظفر علی خان جی سی یونیورسٹی ہو تو گورنمنٹ کالج لاہور سی تو تھے نا اینول کانوکیشن سی انجی سمجھ لو کہ گورنمنٹ کالج دا سالانہ عرس سی تو او نا اینول جڑی ہو دی تقریب ہوں دیئے او دے چنا مولانا ظفر علی خان انوائٹڈ سان تک ہندو پنڈت بھی تو دو میں کٹھے ہی اکو ٹانگے تے بیٹھے تے جان پہتے گورنمنٹ کالج دے بالکل سامنے صبح کو ضلع کچہری لاہور وہ جاندے سن پہتے نا اندروں ضلع کچہری ایک بندہ پیشی پھگت کے آیا تو او دی ایڈی لمبی داڑھی سر تے پگ بنی وہ پنڈت نو مذاق سجیا انہیں نہ ویکھ کے نا مولانا ظفر علی خان مولانا وہ دیکھے مولوی چور ہسو بچے ہو رسو کی آندہ مولوی اچھی بولو سارا غصہ ہی مولوی تے کٹ دے مولوی چور اچھی آنکھو ذرا مولوی چور تو آڈے پنڈ دے آئے نے گسا تینج کڑے آجے ہیں جی تُسی آنکھو مولوی نو چارے نالے شریف آدمی نالے آندے ہو چور نالے مسیطوں کٹ دے دے ہو ہیں تو جیڑا تو آڈے پورے ڈنگر کھلا کے لے جائے تو آڈا مال کھا جائے انہوں وہ وچ کل دے دے ہو انہوں نہیں جے کدی آکھیا پتہ ہوں دے کو ڈانگا نے مولوی چارے آ جا کے بد دوائی دینی صحیح گل ہے شریف آدمی نا تاں تسی ایڈے بال بھی آندے نے چور پتہ ہے شریف آدمی جو مرضی کر لو ماڑے دا کی ہوندا ہے کی آگے پھر ایک کرن غصہ کڈو مولوی چور جدوں نہ کہ نا چور تے مولانا ظفر مسکرائے انہوں نے کہا جناب میں کوئی غلط نہیں کرتا او ویکھو او دی داڑھی ویکھو دی پگ ویکھو دی ہتھ کڑی ویکھو مولوی چور ہے تے آپ مسکرا کے فرمایا پنڈت صاحب تانوں بھلیکھا لگ گیا جویں انہاں بالاں نوں لگا ہے انہوں نے کہا پنڈت صاحب تانوں بھلیکھا لگ گیا مولوی چور نہیں جے چور نے داڑھی رکھی جے
یاد رکھیا جے اللہ دی قسم مولوی چور نہیں جے ہوندا چوراں داڑیاں رکھیاں نے جڑے دین نو بدنام کرتے ہیں میں لینا مولویاں دا نام کوئی بندہ گل تے کرے چلو میں پہلیاں دی نہیں لیندا جنہاں نو اساں ویکھیا ہے انہاں دا نام لینا کوئی نام لوے شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ کوئی گل تے کرے کوئی گل کرے مولانا عبدالستار خان نیازی دی کوئی گل کرے مولانا حضرت محدث اعظم پاکستان دی کوئی گل کرے حاجی ابو محمد صادق دی کوئی گل کرے مولانا محمد عالم سیال کوٹی دی کوئی گل کرے تے صحیح کوئی ایک بندہ اٹھ کے آکھے مولانا محمد عمر رچوی دی گل کرو کوئی ایک بندہ گل کرے اے جے مولوی تساں ویکھے نے جڑے دولت ڈالراں تے ریالاں تے وکدے نے وہ مولوی نہیں جے انہاں چوراں داڑیاں رکھیاں نے مولوی وہ ہے جو جان دے دیتا ہے اپنے دین کو بیچتا نہیں وہ تے کروں مدح اہل دول رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے آکھیا نا جناب ویکھو انہیں مولوی جے تے انہیں پیسے لے گئے نے تو جناب تسی فرماندے نے میں احمد رضا کی جب زبان کھلتی ہے جب قلم چلتی ہے نا تو کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کہتی احمد رضا کی زبان چلتی ہے تو کہتی ہے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا احمد رضا جب لکھتا ہے تو کہتا ہے احمد رضا کہتا ہے واہ کیا جود و کرم شاہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جب احمد رضا لکھتا ہے نا تو احمد رضا کہتا ہے کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ احمد رضا کہتا ہے لم یاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا جب احمد رضا لکھتا ہے تو کہتا ہے سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے رن کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول جب احمد رضا لکھتا ہے تو احمد رضا کہتا ہے کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کنز مکتوم میں ازل میں در مکنون خدا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم وقر مبتدا ہو عقل عالم سے برا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو ہے وسیلہ سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا احمد رضا لکھتا ہے فرمایا تساں میں تعریف کراں دنیا داراں دی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلکہ آپ نے مقطع لکھا فرمانے میں کسی دنیا دار دی تعریف نہیں کر سکتا اے نے مولوی جڑے دنیا دن پیسیاں تے وکدے نہیں امام احمد رضا فرمانے نانا فرمانے کروں مد اہل دول رضا کروں مد اہل دول رضا پڑے اسی بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں کروں مد اہل دول رضا تو صحابی نے زیبکار عرض کرنا پیا یاد رکھیا جے کوئی حضرت یاد رکھیا جے بڑے بڑے داڑیاں رکھن والے بھی بے ایمان بڑے بڑے پگاں والے بھی نہ تے میں تانوں مثال دینا مسجد نبوی چ رہن والا مسجد نبوی چ نمازاں پڑھن والا مدینہ طیبہ دا رہن والا میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن والا مدینہ طیبہ دا رہن والا عبداللہ بن ابی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے پگ بھی بنی ہوئی ہے نمازاں بھی نبی دے پیچھے پڑھدا ہے مگر بے ایماناں دا سردار منافقاں دا سردار اے نبی دی بارگاہ چ ردیا گیا رب دی بارگاہ چ ردیا گیا ادھر یمن دیاں جنگلاں وچ اونٹ چارن والا میرے نبی چوبیاں دے تحفے کھل دینے پے کھل دینے داڑیاں تے دعاں نے رکھیاں نمازاں بھی دعائیں پڑھ دینے پے مگر فرق اے وے ایمان کینوں آندے نے پھر آ جا داڑھی دا نا ایمان نہیں دستار دا نا ایمان نہیں ہن میں اپنی گل کراں تے بات طویل ہوے گی میں نبی دی ایک حدیث سنا دینا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ چ ایک بندہ حاضر ہویا نبی دے صحابی فدات امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا ایمان کیے
میرے نبی نہیں فرمایا تو داڑھی ہور لمبی کر لے, تو پگ ہور وڈی کر لے, تو 5 نمازاں پڑھنے, تہجد چاشت اشراق قوابین بھی پڑھیا کر, ہر مہینے عمرے کریا کر. نا آجا مسلمانہ تینوں دساں ایمان کیے. یا رسول اللہ ایمان کنوں آندے نے؟ بخاری شریف دی حدیث میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ایمان وے اپنی مال نالوں, جائیداد نالوں, دولت نالوں, دنیا نالوں, پیسے نالوں, ماں باپ نالوں, اپنی اولاد نالوں, حتیٰ کہ جان نالوں ود کے نبی نال پیار کر لے. جان نالوں ود کے نبی نال, اچھی بولو, نبی نال پیار کر لے. ایمان دا ایک کوئی رکن جے. آج جڑے نماز روزہ حج زکات ایمان دے رکن نہیں, اسلام دے رکن نہیں. ایمان تے اسلام میں چی فرق ہے. قرآن دا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مومنو تساں اسلام چاہنے, کافر پہلا ایمان چاہے. تو ایمان کی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان ہے ساری کائنات نالوں نبی نال چوکھا پیار کر لے. ایمان دی ایک کوئی علامت ہے. اپنے کسے مولوی کو فتوہ لین دی لوڑ نہیں, میں مومن آ کے نہیں. ہر بندہ خود مفتی ہے اس کام دا, اور اپنے دل وال دھیان کرے. جے تے دنیا نبی نالو پیاری سو تے سمجھ تو مومن کوئی نہیں. تو جے ساری دنیا چھڑ دے میں, حتیٰ کہ جان بھی نبی تو وار دے میں. تیرے نام پہ کروں جان فدا, ایک جان کیا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مومن ہوئے جڑا اپنی ہر چیز نبی دیاں قدماں تو وار دے وے. اے مال دولت پیسہ ہر چیز جان واسطے, جڑا نبی دے نا تو جان بھی وار دے وے. خدا کیتا ہوئے کوثر دا پانی, کوثر دا پانی سرکار تمہار دئیے جند انجوی تے جانی. سرکار تمہار دئیے جند انجوی. سارے مل کے عقیدہ بھی ہے, عقیدت بھی ہے. دائیں بائیں ویکھو کوئی بندہ خاموش نہ رہے. مل کے میرے نال آکھو سرکار تمہاری دئیے جند انجوی. مینوں نا ایک گل یاد آ گئی اپنے والد کریم رحمت اللہ علیہ دی. وہ جناب وہ نا داتا صاحب سلام کرن گئے سن. جی آپ میرے والد کریم رحمت اللہ پیر سے شبیر حسین شاہ آبادی رحمت اللہ علیہ, وہ اپنا داتا صاحب سلام کر کے باہر نکلے تو باہر قوالی پی ہوندی سی. تو قوال جڑے نا قوالی کردے سن پے, تو کلام پڑھن پے اساں مدینے جانا ہے, اساں مدینے جانا ہے. تو کوئی تاڑی پہ مارے, کوئی ڈھولکی پہ بجائے, کوئی ہارمونیم پہ چلائے. تو رولا اساں مدینے جانا ہے, اساں مدینے جانا ہے. تو فرمانے پیچھے ایک بندہ بیٹھا تو بولدا نہیں سی, سیری ماردا سی. تو میں انہوں پوچھو تو نہیں بولدا؟ آندے حضور جنہ جانا ہے وہ بول دینے میں تے چاڑن آیا ہے. تو آج تواڈے جو میں پوچھنا ہے کیڑا کیڑا چاڑن آیا ہے؟ وہ مدینے جان والے ہو کہ چاڑن والے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں جانا ہے. انہاں نوں پیکج دئیے تے بول دے جے, ورنہ پیکج نہ دئیے. وہ جنہاں نقیب تے نات خاں چنگے ہوندے نے, کہندے ایک ہاتھ کھڑا کرو تے ہنے مدینے اپڑو گے, دوجا کھڑو تے نال مکہ بھی پڑھا دیں گے. تو بھائیے میرے کو تو پیکج کو نہیں ہونا ہے, بھی سوا کو 2-2.5 لاکھ دا پیکج. تے اللہ ہی ہے تو لے جائے تو خدا واسطے بول پو. جی 12 بجے تو میں تنوں اگے آکھیا بڑا اوکھا ہوندا, میں انہاں نوں آنا سا کدھر گئے نے مان صاحب, کیوں جی تانوں میں آکھیا سی نا ویلے نال تقریر کرا لو. ہن ترلے بھی کرنے پیندے جے تے تقریر بھی سنا. جی ماں ہوندی نا لوری دے بال سواندی ہے, سانوں ادھی راتی تانوں لوری دے کے اٹھانا پیندا ہے. ہوں ویکھیا میں ہوں دوبارہ ترلا نہیں کرنا, میں تقریر چھڑ دے نہیں جو ویکھنا تسی سنی تے ٹھیک ہے, نہ ہوئی تو میں روٹی اگے کھا بیٹھا. مل کے میرے نال آکھو سرکار تمہار دئیے جند انجوی تے جانی. کوثر دا پانی سرکار
میرے نال ہویا اکھاں وڈ کے دوویں نہ پیا اچھی میرے نال آکھو سرکار تمہاری دئیے جند انجوی اے نیلی جیکٹ آلیا ہلر کٹ دے بول چوکھا ہے سرکار تمہاری دئیے جند انجوی پڑھ لے یار تو بڑا معزز ہے پر وہ معزز نہیں رہندا جڑا نبی دا ذکر نہ کرے سرکار تمہاری دئیے جند انجوی جانی جانیوں سرکار تمہاری دئیے جند انجوی تے جانیے حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے تشدد ہوندا ہے پیا مار پیندی ہے پئی آپ نو معاذ اللہ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے قبیلے والے آ گئے اے ابو بکر اکھاں کھولیاں فرمایا پوچھ لیا میرے ابو بکر نے پوچھیا میری سرکار انہاں کیا ابو بکر اسی تیری جان بچان آئے ہیں انہاں کیا نانا مینوں اس جان دی لوڑ کوئی نہیں جڑی نبی دے نام تے خرچ نہ ہووے کیونکہ سرکار تمہاری دئیے جند انجوی جانیے حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماراں پیندیاں نے پیاں تشدد ہوندا ہے پیا پتھر وجدے جسم تے کوڑے بج دینے پہ کھلڑیاں اتر گئیاں خون بہ گیا ہے بلال بے ہوش ہو کے ڈگ دینے پہ اے بلال ایک باری کہہ دے میں نبی دا دامن چھڑیا تیری جان بچ جائے گی بلال ایک باری کہہ دے میں کلمہ چھڑیا تیری جان بچ جائے گی بلال آندے نے میں او جان کی کرنی ہے تیری نبی نو چھڑ کے بچے میری جان بھی ٹر جائے میرا ایمان بچ جائے کیونکہ سرکار تمہاری دئیے جند انجوی تے جانیے غازی علم الدین شہید کو لو پوچھ لے اے غازی قائد اعظم محمد علی جناح نے آکھیا میں تیری وکالت کراں گا میں تینوں عدالت جڑا کھڑا کر کے انج دیاں دلیلاں دیواں گا کہ تینوں کوئی پھانسی نہیں دے سکے گا ایک باری کہہ دے میں راجپال ملعون نو نہیں ماریا غازی علم الدین آکھیا قائد اعظم تہاڈی مہربانی مگر میں کیویں آکھاں میں نہیں ماریا اے مینوں پھانسی دا پھندا قبول ہے مگر نبی دی غلامی نہیں چھڈ سکدا کیونکہ سرکار تمہاری دئیے جند انجوی تے جانیے کدی کوئی بخار نال مر گیا کسی نو ہارٹ اٹیک ہویا کوئی جڑا ڈوب کے مریا کوئی جڑا کسی طریقے مریا یا اللہ سی تیری بارگاہ چرج کرنے اپنے نبی دا صدقہ سانو ذلت تے حادثات دی موت کو پناہ دے دے عزت ایمان دی زندگی عزت ایمان دی موت آوے مگر مسلمانہ مرتے جانے او زندگی جڑی مکدی نہیں جڑی نبی دے نا تے وار دئیے سرکار تمہاری دئیے جند انجوی تے جانیے تو ایمان یاد رکھیا جے داڑھی دانا نہیں دستار دانا نہیں ایمان صرف میرے نبی دی محبت دانا ہے غیر مشروط اطاعت میرے نبی دی ہووے تے ہر شے نال ود کے نبی نال پیار ہووے ایمان دی صرف ایک نشانی میں زیادہ تانوں تکلیف نہیں دینی میں صرف عامل الصالحات تے گل کر کے گل ختم کرنا ایمان دی سمجھ آ گئی جے کی ہے داڑھی پگ ویکھ کے نہ بھولیا جے پاویں بلوند سنگھ نکل آئے میں تانوں صحیح پیا دس سینے چ نبی دی محبت ویکھیا تے کردار ویکھیا او جے مومن اگلی گل پہلی شرط فرمایا کامیابی دی کہ ایمان والا ہوئے کی ہوئے ایمان والا یا اللہ دوسری فرمایا وعامل الصالحات
نیک اعمال والا، چنگے کام کرنے والا، فرض پورے کرے، واجبات ادا کرے، نفل و نوافل رغبت ہوئے، نبی دی سنت تے پورا اترے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، او اللہ دا ولی نیک اعمال ہوئے تے کامیاب ہے۔ ہن ساڈے کئی بیلی صرف یہی ویندے نے واہ جی واہ ماشاءاللہ جی یہ تے متھے تے محراب بڑا بڑا ہے، یہ تے جی بڑا نیک عمل کرنے والا ہے۔ نیک عمل کی بنیاد بھی ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو سارے اعمال بکھیر دیتے جان گے۔ میں تو مثال دے دینا، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخی اللہ دا دوست ہے، سخی اللہ دا سخی جنت جائے گا، سخی نو جہنم دی اگ بھی نہیں چھیڑنا۔ تسی لاہور جاؤ، اتنے ایک بڑا بڑا ہسپتال بنے ہیں، انہیں اپنی ساری دولت پیسہ زمین جاگیر اللہ دی راہ تے وقف کر دیتی، خلق خدا واسطے وقف کی، نام سی دا گنگا رام، بہت بڑا ہسپتال لاہور وچ بنیا پہ، گنگا رام بن گیا، گلاب دیوی بن گیا، ولنگٹن لیڈی ولنگٹن ہسپتال بن گیا۔ یہ سارے لوگ نے انہاں دی سخاوت شک کوئی نہیں۔ گنگا رام نے مال دولت پیسہ دے کے گنگا رام سخی کہلوایا، مگر گنگا رام جنتی نہیں بنیا۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ عمل دی قبولیت دی وجہ بھی کی ہے، ورنہ جنی مرضی عبادت کرے۔ شیطان نے 7.5 لاکھ سال عبادت کی تھی، رب نے ساری نمازوں دے منہ تے مارے، میں ٹر جا فخرج، نکل جا، تیرا میری جگہ میری بارگاہ کوئی مقام نہیں، نہ کوئی جگہ ہے۔ وکان من الکافرین، تو کافر ہو گیا۔ یا اللہ نے کیتا کہ یہ عبادت تیری کیتی، سجدے تینو کیتے، یا اللہ پاک تیری حمد و ثنا کردا رہا، اور میں سب کچھ کیتا ہے۔ بے ایمان میرے نبی نال بغض رکھدا ہے، انہیں میرے نبی نال بغض رکھے ہے، یہ نبی نال محبت نہیں کیتی انہیں، تو یاد رکھیا جے عبادت سجدے ایک نمازاں، بلکہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہ پیغام دیتا، فرمانے ہوئے تسبیح پری تے دل نہ پھریا، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تے کی لینا تسبیح پڑھ کے پڑھیا علم ادب نہ سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے کٹے پر رب نہ ملیا، سجدے کیتے قیام کیتا، 4 دن نہیں 40 دن نہیں، ساری زندگی چلے کٹدا رہے، قیام کردا رہے، رکوع کردا رہے، مگر چلے کٹے اوے رب نہ ملیا، تے کی لینا چلیا وڑ کے تو برادران اسلام یاد رکھنا، نیک عمل ایمان اور نیک عمل کرے، نبی کی محبت میں عمل کرے، پھر اجر و ثواب ہے۔ تو جدو عمل بھی چنگا ہوئے تے عقیدہ بھی سونا ہوئے تو پھر وہ اللہ دا ولی بن گیا۔ پھر کیوں دے اللہ دا سانو بیلی آنے تو عرس کیوں کران دے؟ میں کہا چلیا سی نہ کرائیے تو اور کنے کرانے؟ عرس کیوں کران دے ہو؟ اسی آنے کیونکہ انہوں دا بن دے اور ایمان بھی اللہ تے نیک عمال بھی سو انہوں دے اللہ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਰਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਰਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਰਸ ਆਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਰਸ ਆਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਉਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਉਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ खुशी, शादी, उरूस। याद रखना। और ये असा अपने को नहीं लफ्ज बनाया बेली ते आंदा जी इन्हें पता नहीं नमाज अल बिदत शुरू कर ली। ये हदीस के लफ्ज नहीं। जब कोई शख्स दुनिया से विसाल करता है तो उसकी कब्र की दो हालतें हैं। कितनी? दो। या वो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा या जन्नत के बागों में से बाग। दो ही उसकी हैसियतें हैं। हुण जिथे अग लगी होवे ओदा उरस हो सकता है? बोलो। जब बंदा जो कबर च जांदा है ना ते फ्रिज दे पुछदे हाँ भाई दस मन रब्बो का, तेरा रब केड़ा है? हुण वो बदबख्त ने सारी जिंदगी रब नूं याद ही नहीं कीता हुंदा। मुशरक काफर वो कहंदा अफसोस, हाय अफसोस मैं नहीं पहचान सकिया ना दीन ना रब। वो फरिश्ते रब फरमांदे ने पाओ लम्या। ओ मार पैंदी ना तुसीं तसव्वुर नहीं कर सकते। ते जदों अल्लाह दा नेक बंदा जाए इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, ते जदों कब्र च जांदा है फरिज दे पुछदे मन रब्बो का, वो आंदा जनाब सारी जिंदगी तो मैं सजदे करदे ने उस रब नूं, वहदहू ला शरीक, अल्लाह मेरा रब है। अच्छा मां दीनों का, तेरा दीन केड़ा है? जनाब सारी जिंदगी तबलीग ही मैं दीन इस्लाम दी कीती, इस्लाम मेरा दीन है। ते फिर याद रखिया जे दुनिया दे उत्ते इम्तिहान होवे ना ते किन्ने नंबरां वाला पास हो जांदा है? 33 वाला। कबर च नहीं 33 वाला होना, 66 हो गया तां भी नहीं पास। उत्थे 100 बड़ा 100 है। तीजे एक सवाल ते गल मुकनी जे। यही वजह है कि दुनिया दा वाहिद परचा जिहड़ा पहले ही आउट हो गया। मन रब्बो का, तेरा रब केड़ा है? अल्लाह। हुण बदबख्त किते सिख ही ना निकला, वो भी अल्लाह नूं मनदे। अच्छा मां दीनों केड़ा, दीन केड़ा है? इस्लाम। अच्छा हाले भी पास नहीं। क्यों? हो सकता है बेगैरत किते अपने आप आमदी मुस्लिम ना कहंदा हो, अंदरों कादियानी मलून मरजई होवे, मिर्जे मलून दा पैरोकार होवे, वो भी अपना मुसलमान कहंदे। अच्छा ठीक है, गल 266 नंबर मिल गया ने, पर गल नहीं जे मुक्की। ते जो तीसरा सवाल होना है ना, ते आखिरी सवाल ते निरा सवाल नहीं होना, सामने मदीने दा ताजदार होना। मा कुंता तकूलू, क्या कहा करते थे? ये नहीं कि अब क्या कहते हो ना, दुनिया में कब्र च आउण तो पहला मा कुंता माजी है, पास्ट टेंस। क्या कहा करते थे? हुण की आंदा रहेगा माज़अल्लाह में, इस तो बाद नबी मान लिया सी किसी ने? क्या कहेगा? इल्म नहीं, इख्तियार नहीं, तो बेड़ा गर्क हो जाना है। तो जो नबी दे गुलामां नूं पुछना है ना, मेरे वालिद करीम नाम दा फरमान, जो मैं कब्र च जाना है तो फरिश्तियां पूछना है शाह जी मा कुंता तकूलू फी हक हाज़र रजुल, की आंदे रहो? तो फरमांदे ने मेरा अल्लाह तौफीक देवेगा तो मैं आखना मैनू ये दसो मैं शुरू कित्थों करा, मैनू ये दसो मैं कित्थों शुरू करा। मैं ते आंदा रहा बामा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह सानू भी तौफीक देवे, असीं भी आखांगे की आंदे रहो, असीं आखांगे असीं आंदे रहे वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। असीं ते आंदे रहे इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया। असीं ते आंदे रहे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। असीं ते आंदे रहे इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। असीं ते आंदे रहे वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। असीं ते आंदे रहे अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। असीं ते आंदे रहे यासीन हामीम ताहा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। असीं ते आंदे रहे तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। असीं ते आंदे रहे
آندے لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا فرماندے نے میرا اللہ مینوں توفیق دے گا شاہ جی کی آندے رہو فرماندے نے میں نبی نو سامنے ویکھ کے پہلا عرض کراں گا مدینے دیا تاجدارا ساری زندگی تیریاں نعتاں پڑھدا رہیا وا تیرا چہرہ بدعا دا تذکرہ کردا رہیا وا تیرے ید اللہ دے ہاتھ علم نشرہ تے سینے دا بیان کردا رہیا وا اے مدینے دیا تاجدارا تیری آل اصحاب ازواج اجداد پاک دا ذکر کردا رہیا وا سونیا میری گزارش ہے وے ہن جانا نہیں اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی سامنے نبی ہوئے گا تو پھر جڑا مزہ آئے گا فرمان میں میرا نبی سامنے ہوئے گا تو میں بیک کے آکھاں گا شاہ جی ما کنتا تقولو کی آندے رہو فرمان نے میں آکھاں گا اے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے میں زیباں کہوں تجھے اور اللہ جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جب یہ جواب ہوگا یہ ساڈا آقا مدینے دے تاجدار نے جنہاں دا اساں کلمہ پڑھیا ہے تے حدیث تے لفظ نے فرشتے آکھن گے نم 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 سو جا سو جا سو جا کیسے سو جا نم کنومت العروس ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے نم کنومت العروس اوے عرس ہونا دا ہوندا جڑے آرام نال ستے ہون انہاں دا عرس نہیں ہوندا جنہاں نوں لتر پیندے ہون نم کنومت العروس عروس کی طرح سو جا مطلب کی کہ جویں نکاح ہوے نا یہ بھی میرے والد کریم رحمت اللہ فرماندے سن اجرا لفظ ہے نا نکاح تو بعد فرمایا عروس تے اسی کی آنے ہاں بیگم کی آنے ہاں بولو ڈردے نہیں پہ بول دے ظاہر شے ہی ہے جی جنہاں جنوں پتہ ہے اساں گھردیاں نوں پوچھنا انہاں آخنا بھی توبہ جنہاں دے ہوئے اور ڈردیاں نہیں بولے جن نہیں ہوئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں لفظ کی ہے بیگم حالانکہ بیگم نہیں یہ بے غم کیونکہ گاف جڑی ہے فارسی تے ہے ہی کو نہیں لفظ کیے بے غم کیے مطلب بے کہ جدو نکاح ہوندہ ہے تو بے غم ہو جاندی ہے مطلب کی کہ انہیں کھانا کتھوں ہے رہنا کتھے وے کپڑا جت کتھوں ہونا ہے او دی عزت دا راکھا پھر وہ ہوندہ ہے جنہوں قبول کر دی آندھی یہ قبول کیتا قبول کیتا قبول کیتا اس تو بعد مالک جانے انہوں یہ فکر نہیں ہوندی میں کھانا کتوں جنہیں لڑ لگی آپ پہ کھوائے گا جدے گھر جانا ہے آپ پہ کھوائے گا فرمایا نم کنومت العروس ایسے سو جا جیسے دلہن مطلب یہ کہ بے غم ہو کے سو جا اب تجھے قبر و حشر کا ڈر نہیں ہے کیوں اس لیے نہیں ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا اس نے تجھے آج قبول کر لیا تو نبی دا کلمہ پڑھ دا رہے سو جا آرام نل
تو سامعین وقار وہ ان کے عرس ہوتے ہیں جو قبروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی قبروں کی سویا بندہ بھی زندہ ہوندا ہے، یہ الگ ایک ٹاپک ہے، مگر کیونکہ تسی ہن ادھے ستے ہو میں نہیں چاہتا میں تانوں زیادہ جگاواں، ورنہ نم کنومت العروس جن کا آج عرس ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے، نبی کے صدقے، نبی کے کلمے کی برکت سے، اللہ نے ان کے جو نیک اعمال تھے ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبر میں، ہمیں یقین ہے اس کے فضل سے، نبی کی شفاعت سے، وہ نبی کے غلام تھے، نبی کے حکم سے، اللہ کے فضل سے وہ قبر میں آرام سے سو رہے ہیں، اور آج یہاں پہ ان کا عرس ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کو ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے، اس آستان عالیہ کے فیض کو اللہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں، وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، گنج بخش فیض عالم مدرہ نور خدا، ناکسار پیر کامل کاملارا رہنما میرے سید رسول اللہ، تیرا ایک امتی یعقوب، طلب اس کو تیری زیارت میدان میں یا رسول اللہ۔ محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو کہ یا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج کی عرس پاک کی تقریب بڑی ایک خوبصورت سالانہ 11واں عرس پاک کے 11واں عرس پاک کی تقریب ہے، جس میں جو صبح کی نشست ہے بڑی عالی شان سے جو چادر پوشی کی ہے وہ پیش کی گئی، اس کے بعد عشاء سے لے کر 2 بجے تک، 2 بجے تک گئی عرس پاک کی تقریب۔ دور سے نزدیک سے سب مہمان تشریف لائے، اپنی اپنی حاضری سب نے پیش کی، اولیاء اللہ کی یاد میں ہم نے یہ خطابات ہم نے سماعت فرمائے۔ عالی شان لنگر جو پیش کیا گیا صاحب عرس کی تقریب میں حاضرین کے لیے سب نے تناول فرمایا۔ لاتعداد عملیات، یقیناً اس میں تلاوت قرآن پاک بھی، پڑھائی بھی، کثیر تعداد کے ساتھ درود و صلاۃ و سلام سب نے پڑھا ہے، کلمہ شریف، لاتعداد عملیات کا ثواب، لاتعداد عملیات کا ثواب۔ یا الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی ادب سے، محبت سے آج جانا یا الہی پیش کیا گیا، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین، آپ کے 4 یار، پیاری بیٹیاں، پیارے ازواجات، مطہرات، پیاری نواسے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جمیع انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، عشرہ مبشرہ، جمیع تبع تابعین و صالحین، بزرگان دین، خصوصاً محبوب سبحانی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دنیا بھر کے اولیاء اللہ، خصوصاً ہم سب کے پیر و مرشد محدث اعلیٰ شہنشاہ اعلیٰ حضرت درویش محمد یعقوب نقشبندی مجددی مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تمام بااجداد، آپ کے تمام جانشین، خصوصاً میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بھائی جان محمد یار جی، صاحبزادہ پروفیسر محمد احمد جی، محمد محمود جی، خصوصاً مخدوم ملت پیر وحید الحق صاحب جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے شیخ کامل کے پیر و مرشد، میرے شیخ کامل کے باوجداد تمامی خلافہ، دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں، ہر جگہ میں موجود سب کو پیش کیا گیا، ان کے حق میں یا الہی قبول و منظور فرما۔ خصوصاً صاحب عرس صوفی باسفا مولانا صوفی غلام حسین نقشبندی مجددی مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پیش کیا، ان کے حق میں یا الہی قبول و منظور فرما۔ اور رشید صاحب بڑی ایک محبت والی شخصیت ہے، ہر سال وہ بھی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے،
صوفی رشید صاحب کو پیش کیا، ان کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ جتنے ہم سب حاضر ہیں، ہم سب کے عزیز و اقربا جانے والے جو حاضری لگا کے چادر پوشی کی نشست میں بیٹھے تھے، آئے تھے، حاضری پیش کی ہے، اب تک جو حاضر ہیں، ڈیوٹی اپنی دے دے کے سب جا چکے ہیں، سب کے عزیز و اقربا کو پیش کیا، ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اور خصوصاً شاہ صاحب نے بار بار اپنے جو قائدین اہل سنت والجماعت کا ذکر بھی آج پیش کیا ہے اسی حاضری میں۔ قائدین اہل سنت والجماعت جنہوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی گوناگوں مصروفیت کے بعد اپنی حاضری پیش کی، شاہ امن نارانی صاحب قدس العالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور طریق پاکستان میں مولانا جوہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید شبیر شاہ صاحب اپنے والد گرامی کا بھی ذکر پیش کر گئے ہیں، مولانا اور خصوصاً سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو بھی پیش کیا، ان کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ قریب ترین ایک آستانہ، بہت بلند آستانہ ہے، حق بہو سرکار، حق بہو سرکار جتنے شہزادے جا چکے ہیں سب کو پیش کیا، ان کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ یا الہی آج کی محفل میں عرس پاک کی تقریب میں سالانہ حاضری احمد یار جی، ان کی زیر صدارت یہ آج کی عرس پاک کی تقریب ہے، ان کے تمام گھر والے ساتھی سب کی محبت، سب نے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے، خوبصورت محفل کا انعقاد ہے، عالی شان پروگرام ہے، ساؤنڈ ہے، خدمت ہے، لائٹ ہے، صاحبان ہیں، یہ سب خدمت ہے پیش انہوں نے کی ہے اپنی سربراہی میں۔ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، آپ کے فیض میں وسیع برکتیں عطا فرما، اور خصوصاً جو صاحب عرس ہیں ان کے پاس آنے والے صبح سے شام تک اپنی اپنی دعا لے کر، اولاد والے، رزق والے، مال والے اب تک جو حاضر ہیں، خواتین بھی حاضر ہیں، بچے حاضر ہیں، جو بیمار ہیں وہ حاضر ہیں، یا الہی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ ہر طرح کی دعاؤں کو جو ہم نے دعائیں پیش کی ہیں، پیش کر رہے ہیں، پیش کی گئی ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو سرکار کا صدقہ، نام کا صدقہ، آقا دو جہاں کی آل کا صدقہ قبول و منظور فرما۔ شاہ صاحب نے جو خطاب پیش کیا ہے، یا الہی آقا دو جہاں کی محبت کے لیے انہوں نے آج خطاب پیش کیا ہے، ہم سب کو سب سے بڑی دولت آقا دو جہاں کی محبت ہے، سرکار کی سرکار کا ادب ہے، ایمان مکمل سرکار کی محبت کا، یا ای المزمل ہو، یا ای المدثر ہو، یا الہی سرکار کی والضحیٰ کے چہرے کا صدقہ ہمیں آقا دو جہاں کی محبت سے دل منور، مصفہ، مطہر، منزہ دل ہم سب کو عطا فرما۔ سرکار کی محبت میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمیں آقا دو جہاں کی محبت پر قربان اپنی زندگی ادا کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ صوم و صلاۃ کی پابندی ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق سے مالا مال فرما۔ آج نماز کا بھی عہد لیا پیر اویس جی صاحب نے اپنے خطاب میں، ہم سب کو یا الہی پانچگانہ صوم و صلاۃ کی پابندی، پانچگانہ نماز پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی ہم سب کو توفیق سے مالا مال فرما۔ اور عرس پاک میں خواتین بھی حاضر ہیں جو بیمار ہیں، یا الہی انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ گھروں میں، تمام گھروں میں، پورا گاؤں محدث اعلی ہیبت پر شریف آپ کے فیض سے مستفیض ہے، یا الہی ہر گھر میں بے شمار برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ ہر سال اس سے بڑھ چڑھ کر اپنی حاضری ہم سب کو پیش کرنے کی توفیق سے مالا مال فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے نبی جی کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ محمد بشر لاگ البشر بل ہوا یقوتم بین الحجر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔